بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کہتے ہیں شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنے کو۔ ناظرین، زنا آج کل بہت عام ہو گیا ہے، اس لیے اس بارے بات کرنا بہت اہم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی قوانین کے مطابق زنا سے مراد ایسی مجامعت یا مباشرت ہے جو اپنے وقوع میں نکاح سے پہلے یا نکاح سے علاوہ ہو، گویا ایسا عمل جس میں مرد کے ذکر کا عورت کی فرج یا اندام نہانی میں بغیر نکاح یا ازدواج کے ادخال ہو، زنا کہلاتا ہے۔ اسلام نے زنا میں دونوں مفاہیم کو شامل کیا ہے، ایک قبل ازدواج جمع جو کہ نکاح سے پہلے یا غیر شادی شدہ افراد کے مابین ہو، اور دوسرا بیرون ازدواج جمع جو کہ اپنے غیر منکوحہ مرد یا عورت سے کیا جائے۔ گو کہ دونوں صورتوں میں ایسا جمع جرم اور گناہ ہی ہے، لیکن صورت اول میں اس جرم کی سزا اسلامی قوانین کے مطابق 100 کوڑے، جبکہ صورت دوم میں اس کی سزا رجم ہے۔ بعض فقہ نے زنا کی تعریف کرتے ہوئے ان افعال کو بھی اس میں شامل کیا ہے جن سے جنسی تسکین حاصل ہوتی ہے، جیسے بوسہ لینا، چھونا، دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے کسی کے قریب ہونا۔ تاہم زنا کی قانونی تعریف وہی ہے جس پر سزا نافذ ہوتی ہے۔ زنا یہ ہر مذہب میں ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس پر سب سے سخت پابندی عائد کی ہے۔ زانی پر اتنی شدید سزا نافذ کی ہے کہ جس کو سن کر یا دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جسے شادی شدہ زانی کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ اس کو مقتل میں لا کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ جب تک اس کی کفّ عنصری سے پرواز نہ کرے تب تک مسلسل اس کو پتھروں سے مارا اور کچلا جائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بن جائے۔ اور اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ شریعت نے زنا اور بے حیائی سے سختی سے روکا ہے، بدکاری سے کوسوں دور رہنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا یہ بہت ہی گندا اور برا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح زنا جس سماج میں پھیل جائے، جس شہر کے باشندوں کے لوگ اخلاقی بیماری میں ملوث ہو جائیں تو اس ظالم قوم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اسے رزق میں تنگی اور مال و عمر میں خیر و برکت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد جان لیوا بیماریاں جو ماضی میں ناپید تھیں وہ سماج کے ظالموں کو جکڑ لیتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بے حیائی، بدکاری اور زنا کاری بالکل عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور جان لیوا بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، جو کہ پہلے کے زمانے میں ناپید تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس کی تباہی بالکل لازم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناظرین، زنا سماج کا ایک سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اس سے کوسوں دور رہنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اہل ایمانی کی ذمہ داری ہے، مگر افسوس آج کتنے ایسے نوجوان ہیں عشق و معاشقہ کی گندی لت اور بری روش میں مبتلا ہیں، شب و روز عیاشی و بے حیائی میں اپنی زندگی کھپا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ زنا سے اجتناب کیا جائے تاکہ خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے، نسل کی حفاظت ہو سکے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم سب کو زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسلام میں زنا ایک خطرناک اور بھیانک جرم ہے۔ گناہ کبیرہ میں شرک اور قتل جیسے سنگین جرم کے بعد سب سے بڑا اور سنگین جرم زنا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مقتل کرو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کرو۔ قباحت و شناعت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے شادی شدہ زنا کار کو جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی پتھر سے بے رحمی اور بغیر مروت کے ساتھ۔ یعنی زنا روئے زمین کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہو تو وہ اب دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ ناظرین، اس وقت تقریباً پوری دنیا میں زنا کی بہتات ہے، زانیوں کی کثرت ہے، نیک و صالحہ اور اچھے کردار کے حامل بہت کم نظر آتے ہیں۔ زنا کی کثرت قرب قیامت کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، خوب شراب پینے والے رہنما ہوں گے، مرد کم جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بے شمار ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کی نگرانی اور ماتحتی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بالکل قرب قیامت میں لوگ جانوروں اور گدھوں کی طرح سرے عام سیکس کریں گے اور ایسے ہی بدبختوں پر قیامت قائم ہوگی، اور ایسے موقع پر وہاں وقت کا سب سے بڑا پاکیزہ اخلاق اچھے کردار کا آدمی یہ کہے گا کہ تم یہ بدکاری دیوار کے پردے میں کیوں نہیں کرتے؟ محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زنا ایک بدترین اور گھٹیا عمل ہے اور اس کی سزا اسلام میں نہایت سنگین ہے۔ شریعت مطہرہ نے شادی شدہ زانی کو رجم کرنے اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے اور مزید 1 سال شہر بدر کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں تو اسلام کے اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ زانیوں سے معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے اور سماج کی خواتین عزت و ناموس ان کی حفاظت سے رہ سکے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ زنا جیسے مذموم فعل اور گندے عمل سے بچائے اور اس پاک مہینے میں صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔